پی ٹی آئی کے معاملات پر کچھ ہی دیر پہلے جیسے ہم آپ سے کہہ رہے تھے پی ٹی آئی کے لیڈر شاہ محمود قریشی صاحب نے پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے بات کی کہ ان کے لیڈر کے ساتھ انہوں نے کہا زیادتی ہو رہی ہے، پلس وہ عثمان ڈار کی بات کی، یہ تمام باتیں کی. تھوڑی دیر گزری تھی تو ان کو اٹھا لیا گیا ان کے گھر سے. تو پھر بتایا گیا کہ ذرائعوں سے بتایا گیا کہ جی وہ ان کو ایکچولی جو ہے اس کا معاملہ سائفر کا اس میں اٹھایا گیا. تو جی پنجوتھا صاحب تو سائفر کے معاملے میں اٹھایا. دیکھیں جہاں تک ہمیں اطلاع کی بات ہے لیگل ٹیم کو کوئی اس طرح کی انفارمیشن نہیں کہ کس معاملے کے اندر اٹھایا گیا، کیونکہ ایف آئی آر کے حوالے سے ہمیں کچھ دن پہلے پتہ چلا تھا کہ اس طرح سے ایک ایف آئی آر جو ہے وہ درج کی گئی ہے ایف آئی اے کی طرف سے، اور اس کو ہم نے کوشش کی کہ ہم اس کو حاصل کر سکیں لیکن ہمیں ملی نہیں. دوسرے نمبر پر جو ٹیم ہے ایف آئی اے کی جو کہ خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے ریسنٹلی، وہاں پر خان صاحب نے یہ بتایا ہے کہ ایف آئی اے کی ٹیم وہاں پر آئی تھی اور انہوں نے جو انٹروگیشن ہے وہ کی ہے. اب اس انکوائری کے حوالے سے کیونکہ یہ پہلے سے سٹارٹ ہے، ہائی کورٹ میں اس کا سٹے چل رہا تھا، چھٹیوں کے اندر وہ پٹیشن درخواست دے کے یہ پٹیشن لگوائی گئی اور سٹے ختم ہوا. اس کے بعد اچانک سے اس کے اوپر 24 گھنٹوں کے اندر اندر ساری پریس ٹاک اور ساری چیزیں آنے شروع ہو گئی. بھی ہیں 3 جی اب اس کے اندر جو ہے جی 3 پراسیکیوٹر ہیں جی. اب اس کے اندر جو ہے نا قانونی طور پر خان صاحب نے جا کے اپنا جواب جو ہے وہ جمع کروا دیا تھا. جواب کیا جمع کروایا تھا؟ جو انہوں نے تیار کیے تھا، کیونکہ ہم نے بتانی تھی ان کو لیگل چیزیں. بیسیکلی جواب تو انہوں نے خود دینا تھا کہ سائفر بیسیکلی کیسے آیا، کیا معاملہ تھا اور کیا تھا. اس کے اندر انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ فورن آفس جو ہے اس کے اندر اوریجنل کاپی ہوتی ہے اور کوڈڈ فارم میں وہاں پر آتا ہے اور وہ آگے ساری جی. اچھا اس کے بعد جب وہ سارا معاملہ پینڈنگ تھا، خان صاحب کی ادھر گرفتاری ہو گئی تو پتہ چلا کہ یہ سارا معاملہ اب ہمیں نہیں اس کا پتا کہ اس کے اندر آج کا میں چاہ رہی تھی کہ ذرا بتائیں شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے آپ کو کیا پتا ہے کیوں شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے جو اطلاعات مل رہی ہیں وہ یہی ہے کہ سائفر میں، لیکن اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا شاہ محمود قریشی صاحب کا رول کیا ہے. وہ اس وقت ایز اے فارن منسٹر تھے اور ان کے اوپر کیا رول ڈالا گیا ہے کہ انہوں نے کیا وہ ڈیٹیل کی بات ہے. جی میں چاہوں گی بخاری صاحب آپ کس طریقے سے یہ سب دیکھ رہے ہیں؟ اگر ہم براڈر دیکھیں پی ٹی آئی کے معاملات، وہ عثمان ڈار کے حوالے سے، پھر یہ محسن لغاری صاحب ان کے بیٹے کو جو اٹھایا گیا، پھر یہ تمام چیزیں. ہاں وہ ایک اور بھی بات ہے کہ اندر ان کے خانے تھوڑے سے مسائل تھے، جو ایک ٹویٹ بھی کی گئی مروت صاحب کی طرف سے. لیکن مور ان ٹرمز آف جس طریقے سے پارٹی کو جن چیزوں کا سامنا ہے بخاری صاحب. جی نسیم، پہلی بات تو یہ ہے کہ وچ ہنٹ تو نہیں ہونی چاہیے. اس کو تو کوئی بھی ایک لا ابائڈنگ سٹیزن یا ایک جرنلسٹ جو ہے وہ انڈورس نہیں کر سکتا کہ آپ وچ ہنٹ کریں لوگوں کی. لیکن جہاں تک سائفر کا معاملہ ہے یہ ذرا تھوڑا سا ٹیڑھا معاملہ ہے. اس لیے آپ کو یاد ہوگا کہ جب سائفر کو لہرایا گیا تھا تو اس وقت ایک بیانیہ بنایا گیا تھا اور وہ بیانیہ بہت خوفناک تھا. بیانیہ کو بہت خوفناک طریقے سے اس کو پروجیکٹ کیا گیا. پھر اس کے بعد اسی بیانیے کی تردید بھی خود ہی جنہوں نے بیانیہ بنایا تھا انہوں نے کر دی کہ نہیں جناب یہ تو کوئی امپورٹڈ گورنمنٹ نہیں تھی، یہ تو کوئی فورن کانسپریسی نہیں تھی، یہ تو یہاں کے مقامی جنرل صاحب جو تھے اور جو ان کے ساتھ باقی کے لوگ تھے انہوں نے یہ سازش کی تھی. اب اتنا خوفناک بیانیہ بنا کے پھر اس کا ریورس گیئر لگا کے آپ بالکل یو ٹرن لے لیں تو پھر آپ دیکھیے صورتحال پھر گمبھیر ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ جو شاہ محمود قریشی صاحب کا تعلق ہے وہ اس وقت فارن منسٹر تھے. آپ کو معلوم ہے، آپ نے بھی ساری زندگی ڈپلومیسی کور کی ہے، میرے ساتھی جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ سائفر جو ہے یہ کوڈڈ فارم میں آتا ہے، اس کو ڈی کوڈ کیا جاتا ہے. اور ایک ایلیگیشن یہ ہے کہ انہوں نے فارن سیکرٹری اس وقت کے جو تھے ان سے کہہ کے اس کا اپنی مرضی کا ترجمہ کروایا اور وہ ترجمہ خود انہوں نے خان صاحب کو دے کے یہ یقین دلایا کہ آپ کے خلاف امریکہ نے سازش کرائی ہے. اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سائفر سے شاہ محمود قریشی صاحب کا کوئی تعلق نہیں ہے. پھر ایک اور آگے بات اس کے یہ کہ وہ سائفر جو ہے وہ آلویز از اے سیکرٹ ڈاکومنٹ جس کی صرف 5 کاپیاں آتی ہیں. آپ کو بھی پتا ہے وہ کہاں کہاں جاتی ہیں. جی 4 ہوتی ہیں کاپیاں، ایک ادھر جی بالکل ایک ایف ایم کے پاس پریزیڈنٹ کو جاتی ہے، پرائم منسٹر کو جاتی ہے. اس کاپی کا فارن آفس سے باہر نکلنا کسی صورت بھی لیگل نہیں ہے. پہلے مانا خان صاحب نے بھی کہا کہ ہاں جی میرے پاس اس کی کاپی ہے، پھر بعد میں کہا کہ جی وہ کاپی کہیں گم گئی ہے.
تو یہ سارے جو انگارڈڈ سٹیٹمنٹس تھے انہوں نے صورتحال کو اور زیادہ الجھا دیا ہے. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے اعظم خان صاحب کا جو پہلے ویڈیو آتی ہے, پھر ان کے بعد ان کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ آ جاتا ہے, اور چیزیں گمبھیر ہو جاتی ہیں.